ज़्यादा कब्रिस्तान जाना ये भी सुन्नत मुबारक है। रमज़ान मौसम की 15वीं रात, क़ूमू लैलहा, इस रात को क़याम करो, वसूमू नहारहा, और इसके दिन को रोज़ा रखो। सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। देखो इतनी बरकत वाली रात, लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि अभी जो है वो 15वीं रात नहीं आती, पहले से ही ये आतिशबाजी का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो मैं इस हवाले से ये कहूँगा कि सबसे पहले तो वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को इस हवाले से मना करें, पैसे ना दें बच्चे ताकि आतिशबाजी ना करें। और दूसरे नंबर पे जो हुकूमती इदारे हैं जिनका हक बनता है कि हम ऐसी चीज़ों को रोकें, वो इस चीज़ को रोकें ताकि बच्चे जो है जो इस खराफात की तरफ ना जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हाफिज़ शहजाद महमूद और मेरे साथ हैं मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती मुख्तार अहमद नईमी, रहनुमा जमात अहले सुन्नत नौशहरा वर्का, ख़तीब मरकज़ी जामिया मस्जिद शुमाली। तो आज एक अजीम दिन है, इस हवाले से शब बरात के हवाले से हम बात करने के लिए मुफ्ती मुख्तार अहमद नईमी साहब की खिदमत हासिल की है, इनका शुक्रिया। तो आज रहमतों, बरकतों, मग़फ़िरतों और बख्शिश वाली रात है जिसको शब बरात कहते हैं। तो शब बरात की फ़जीलत, शब बरात की अहमियत और इस अजीम दिन के हवाले से इनसे जानते हैं कि आज क्या नवाफ़िल अदा करने हैं, किस तरह कब्रिस्तान जाना है और क्या करना है, और इस रात को हमने किस तरीके से गुजारना है। तो इस हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं। मुफ्ती मुख्तार अहमद नईमी जो हमारे इलाके की मरूफ़ मुमताज़ आलिम दीन है, मुमताज़ आलमी शख्सियत है, तो ख़तीब मरकज़ी जामिया मस्जिद शुमाली नौशहरा वर्का, तो इस हवाले से इनसे जानते हैं। जी अमरिन हकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी ग्रामी के हज़रात, मोहतरम हाफिज़ साहेब, हाफिज़ शहजाद महमूद साहेब, एडिटर नवाए नौशहरा वर्का, वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने आज की इस रात के हवाले से ये फरमाया कि कुछ आज की रात के हवाले से कुछ बयान हो ताकि अवामुन्नास को पता चले कि ये अज़ीम शान और बाबरकत रात जो अल्लाह ताला ने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका में हमें अता फरमाई है, इसका तकाज़ा क्या है। कुरान मजीद फुरकान मीर की ये आयत मुबारक के लफ्ज़ हैं, फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, कि इस रात में हर हिकमत वाला कलमा जो है वो बांट दिया जाता है, तकसीम कर दिया जाता है। इस रात के हवाले से उलमाए किराम ने बयान फरमाया है कि इसके 4 नाम हैं। इसका एक नाम है लैलतुल मुबारका और एक नाम है इसका लैलतुल बरात। जैसे कहा जाता है कि बरात ये आम एक लफ्ज़ है जिसे कहते हैं कि फ़लाँ आदमी जो है वो बरी हो गया है, यानी छूट गया है। लैलतुल बरात का मतलब ये है कि छुटकारा पाने वाली रात। लैलतुल रहमत, लैलतुल बरात और इसी तरह लैलतुल रहमत, ये रहमत वाली रात है। और इसी तरह एक और नाम इसका बयान किया गया है कि लैलतुल मग़फ़िरा, यानी बख्शिश की रात। तो सो देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये अज़ीम शान और बाबरकत रात हमें अता की है। इसके कई नाम हैं। जो चीज़ ज़्यादा महबूब हो, ज़्यादा शान वाली हो, उसके कई नाम होते हैं। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 4 ऐसी रातें हैं जो पूरे साल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका में अता फरमाई हैं। इन रातों को अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जो है वो छम छम बरसती है। एक रात ईद उल फितर की रात, यानी जो रमज़ान शरीफ ख़त्म होता है और जो रात आती है उसको ईद उल फितर की रात कहा जाता है। इसका नाम लैलतुल जायज़ा भी बयान फरमाया गया है। लैलतुल जायज़ा का मतलब है इनाम पाने वाली रात। जो देखें कि उस रात इनाम मिलना होता है, लेकिन हमारे यहाँ जो है मुसलमान वो इस रात को बड़े अजीब गरीब तरीक़ा से मनाते हैं। तरह तरह के जो है वो मतलब है कि फहाशी के, उरियानी के और बेपर्दगी के प्रोग्राम जो है वो तरतीब दिए जाते हैं, हालांकि वो इनाम वाली रात है लैलतुल जायज़ा। और इसी तरह फरमाया गया कि लैलतुल जायज़ा और इसी तरह एक और रात अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई है, वो है यौम अरफा, यानी अरफा की रात। 8 और 9 की दरमियानी शब जो है वो रात अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मग़फ़िरत की अता फरमाई है। ये रातें अल्लाह ताला ने हमें इसलिए अता फरमाई हैं कि बंदगाने खुदा उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ان راتوں میں جا کے اللہ اللہ کر کے قیام کر کے جو ہے وہ اپنے مالک کو راضی کر لے۔ چنانچہ صحیح حدیث میں آتا ہے، حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی مروی ہے اس رات کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے ہاں دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نہیں ہیں، آپ موجود نہیں ہیں، تو میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ جنت البقیع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ عائشہ تم یہاں مجھے تلاش کرنے کے لیے آ گئی، عرض کرتی یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ نبی پاک موجود نہیں ہیں، کہ سرکار کہاں تشریف لے گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ رات ہے، یہ لیلۃ النصف شعبان، شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے۔ اس رات کو اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر امت مصطفیٰ کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ بنو کلب کی بکریوں کے حوالے سے سرکار نے فرمایا کہ ایک بکری کا بال، سارے بال گننے بڑا مشکل ہیں، بلکہ نہیں گنے جا سکتے، تو بالوں کی تعداد کے برابر بنو کلب کا قبیلہ عرب میں بکریاں، بھیڑ بکریاں پالنے میں بڑا مشہور تھا، اور سینکڑوں بکریاں بیک وقت ان کے ریوڑ میں چلتی رہتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو اتنی برکت والی رات ہے کہ اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر میری امت کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ تو دیکھیں اس حدیث پاک سے معلوم ہوا۔ اور اسی طرح ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، یہ حدیث جو پہلے میں نے کی ہے یہ ترمذی شریف کے اندر ہے، باقاعدہ باب موجود ہے، باب ما جاء من نصف شعبان، اور یہ حدیث پاک ابن ماجہ شریف کے اندر ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات، قوموا لیلہا، اس رات کو قیام کرو، وصوموا نہارہا، اور اس کے دن کو روزہ رکھو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ دیکھو اتنی برکت والی رات، لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ابھی جو ہے وہ 15ویں رات نہیں آتی، پہلے سے ہی یہ آتش بازی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں اس حوالے سے یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے تو والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو اس حوالے سے منع کریں، پیسے نہ دیں بچے تاکہ آتش بازی نہ کریں۔ اور دوسرے نمبر پہ جو حکومتی ادارے ہیں جن کا حق بنتا ہے کہ ہم ایسی چیزوں کو روکیں، وہ اس چیز کو روکیں تاکہ بچے جو ہے جو اس خرافات کی طرف نہ جائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد اللہ عموماً گلیوں میں ہوتی ہیں، بازاروں میں، ادھر لوگ مسجد میں عبادت کے لیے حاضر ہوتے ہیں تاکہ یکسوئی سے وہ نماز پڑھیں، نوافل ادا کریں، اللہ اللہ کریں، اور ادھر اتنی جو ہے وہ آتش بازی اور اتنی پٹاخوں کی آواز آتی ہے کہ اللہ پناہ دے۔ تو اس حوالے سے نوافل کے حوالے سے میں کہوں گا کہ اس رات میں نفل ادا کیے جائیں، جیسے کہ حدیث شریف میں فرمایا قوموا لیلہا، اس رات میں قیام کرو اور اس کے صبح کو روزہ رکھو، تو جس قدر ہو سکے۔ چنانچہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے مولا علی سے سنا کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں جو اس رات 100 نفل پڑھے، ہر رکعت میں 10 دفعہ کوئی شریف پڑھا جائے، تو اسی طرح وہ فارغ ہو کے دعا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف، جو اللہ تعالیٰ سے مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دے گا۔ تو چنانچہ یہ جو امر ہے استحبابی امر ہے، یہ وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ استحبابی امر ہے۔ جتنے ہو سکیں 10 پڑھے، 20 پڑھے، 12 پڑھے، جتنی توفیق ہو سکے۔ اگر اللہ توفیق عطا کرے، یہ اس کو صلاۃ الخیر کا نام دیا گیا ہے، علماء نے اس کو صلاۃ الخیر کا نام دیا۔ تمام اولیاء اللہ صدیوں پیچھے اس عبادت کو، اس نماز کو پڑھتے رہے ہیں۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ یہ عظمت والی رات جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس رات ہم جاگیں۔ فرمایا کہ اس رات میں نازک فیصلے ہوتے ہیں کہ جس نے اس سال کے اندر یعنی اگلی نصف شعبان تک دنیا سے جانا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے، یعنی اس فرشتے کے سپرد کر دیا جاتا ہے جو رزق ملنا ہے۔ کسی نے حج پہ جانا ہے، اولاد ہونی ہے، بیٹے ہونے ہیں، بیٹیاں ہونی ہیں، کسی کا نکاح ہونا ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ عجیب صورتحال ہے کہ لوگوں کے کفن تیار ہو کے بازار میں آ گئے ہیں کہ لوگ اس سے غافل ہیں اور مستی میں پھر رہے ہیں۔ اسی طرح لوگوں کی قبریں کھود چکی ہیں اور وہ جناب دنیا کے للے تللے کاموں میں مصروف ہیں۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس رات کو اچھے طریقے سے منائیں، ہمارے اندر ایک انقلاب آئے، تبدیلی آئے، یہ دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ہمیں شان والی رات عطا فرمائی ہے۔ اس رات کو ہم
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کریں. دیکھیں سرکار خود فرماتے ہیں کہ میں اس شعبان معظم کے اس دن کو شعبان کے اندر روزہ اس لیے رکھتا ہوں تاکہ جب میرے اعمال اٹھائے جائیں تو میں حالت روزہ میں ہوں. یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. قبرستان کے بارے میں تو قبرستان کے حوالے سے جیسا کہ ابھی میں نے حدیث پاک میں بیان کیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان یعنی جنت البقیع، وہ جنت البقیع جو مدینہ شریف کا قبرستان ہے، جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ وہاں سے قیامت کے روز جب لوگ اٹھیں گے تو 70,000 کو بے حساب اللہ جنت عطا فرمائے گا. سرکار اس قبرستان میں گئے ہیں اور حضور دعا فرما رہے ہیں. لہذا قبرستان جانا یہ بھی سنت مبارکہ ہے، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے. لہذا یہ عمل بھی اہل سنت و جماعت کے نزدیک بڑا بہترین عمل ہے. قبرستان میں جاتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور سرکار نے خود بھی فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور الا فزورها، کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم قبرستان جایا کرو اور جا کے دعا کیا کرو اور قبرستان کی زیارت کیا کرو. اس سے انسان کا دنیا سے دل جو ہے وہ ہٹتا ہے اور آخرت کی فکر انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے. تو ضرورت سمجھ کے اچھے سے اچھے طریقے سے منائیں اور اپنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کریں، توبہ کریں، اپنے لیے دعا کریں، اپنے گھر بار والوں کے لیے اور پورے ملک پوری مسلمانوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر رحم و کرم فرمائے. آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ.